قابل صد احترام سامعین کرام، یہ دنیا اور اس کا نظام باہمی تعاون پہ قائم ہے۔ ہمیں اپنے بہت سارے معاملات پورے کرنے کے لیے، ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا تعاون اور مدد درکار ہوتی ہے۔ اگر ہمیں دوسروں کا تعاون اور مدد حاصل نہ ہو تو ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، اپنے کام پورے نہیں کر سکتے، بہت ساری دشواریاں اور مشکلات ہمارے شامل حال ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو نیکی اور تقوی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ چونکہ یہ تعاون ناگزیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بلائی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ یہ تعاون، اس کا سلسلہ اور اس کے اندر خوشگواری اسی طور پہ قائم ہوگی جب ہم تعاون کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، ہمارے لیے آسانیاں کر رہا ہے، ہم جواب میں، ریٹرن میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اگلی دفعہ، دوسری مرتبہ جب ہمیں تعاون کی ضرورت ہوگی تو یقیناً وہ خوش دلی سے، اچھے انداز سے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے خاص طور پہ یہ ہدایت کی ہے کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ۔ جو آدمی تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، کسی بھی حوالے سے تمہارے کام آتا ہے تو تم اس کو اس کا بدلہ دو۔ تمہارے سے جو ہو سکتا ہے، اللہ نے جو استطاعت اور توفیق دی ہے تو ضرور اس کے ساتھ تم بھی تعاون کرو، اس کی مدد کرو، اس کو بدلہ دو اس کا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بدلے کے طور پر تم اس کو دے سکو تو شریعت نے اس کا متبادل دیا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کی مالی استطاعت نہیں ہوتی، یا مالی استطاعت ہوتی ہے لیکن فی الفور اس وقت وہ اس کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اور ایسا ہو جاتا، عام ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کرو۔ صرف دعا نہیں کرو، کثرت سے دعا کرو، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، تمہیں یقین ہو جائے کہ جس قدر اس نے میرے ساتھ نیکی اور بلائی کی ہے، احسان کیا ہے، میں نے اتنی دعا کر کے اس کے تعاون کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یعنی دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اور ہمیں باہمی تعلقات قائم رکھنے اور اس کے اندر خوشگواری پیدا کرنے کے حوالے سے کیسی خوبصورت تعلیمات سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے ساتھ کوئی نیکی یا بلائی کا سلوک کرے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے، یا میری جو توفیق اور استطاعت ہے میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس کو ریٹرن کروں، بدلے کے اندر اس کو کوئی نہ کچھ پیش کروں، تاکہ ہماری یہ محبت اور پیار کی فضا قائم رہے، اور آئندہ بھی اس کے لیے تعاون کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ اور اگر یہ پہلی صورت ممکن نہیں ہے، دوسری اس سے بھی زیادہ اچھی ہے اور بڑی آسان ہے، بلکہ بعض اوقات پہلی سے زیادہ اثر انگیز ہے، مفید اور فائدہ مند ہے۔ کہ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ دعا دے دیں، اور ایک دو بار بس، وہ فارمیلٹی والی دعا نہیں، روایتی دعا نہیں جو ہمارا معمول بن چکا ہے، اور وہ بھی ہم ادھوری دعا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی اچھا سلوک کیا، ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ آدھی اور ناقص دعا ہے، حالانکہ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اگر یہی دعا آپ اچھی انداز سے، خلوص دل سے دے رہے ہیں تو بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس آدمی نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور وہ جواب کے اندر اس کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا اس نے اس کی تعریف کرنے میں حق ادا کر دیا، مبالغہ کیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن ہم عام طور پہ جزاک اللہ پہ ٹرخا دیتے ہیں، اس سے آگے خیرن کے الفاظ میں نے کئی پڑھے لکھے دوستوں کو، دیندار دوستوں کو بھی دیکھا، بس وہ جزاک اللہ تک ہی رہتے ہیں، پوری دعا کم ہی دیتے ہیں، جزاک اللہ خیرن، یہ پوری دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے یہ دعا دینی ہے تو پوری دعا دیں،
تاکہ سنت پہ عمل بھی ہو اور پھر صحیح معنوں میں اس کے نتائج بھی حاصل ہوں. جزاک اللہ خیرن. ٹھیک ہے, تو یہ دعا دے دیں. یا اس کے علاوہ آپ اس کی دین اور دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے جو دعا دے سکتے ہیں دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے. سیدنا عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ نے میرے سے نا پانی مانگا, تو میں گلاس میں آپ کے لیے پانی لے کے آیا, تو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا تھا, میری نظر پڑی تو پانی کے اندر نا بال تھا, بال تیر رہا تھا. تو کہتے میں نے اپنی انگلی سے وہ بال نکال دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے. جب میں نے آپ کو پانی پیش کر دیا تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے پھر مجھے ایک خوبصورت دعا دی. فرمایا اللہم جملہ, اللہ اپنے اس بندے کو خوبصورت بنا دے, باطنی طور پہ بھی ظاہری طور پہ بھی اللہ اس کو جمال عطا کر, صاحب جمال بنا دے. اب بڑی مختصر اور انتہائی جامع دعا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی. اس حدیث کے راوی مسند احمد کی روایت ہے, ابو نہیک ازدی رحمہ اللہ جو تابعی ہیں, جو حضرت عمر بن اخطب انصاری سے یہ روایت بیان کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے پھر اس دعائے نبوی کے اثرات سیدنا عمر کے اوپر دیکھے. میں نے ان کو دیکھا, فرأیتہ, میں نے ان کو دیکھا, اس وقت ان کی عمر 93 سال تھی, 93 ایئر, اور میں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی میں اور ان کے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. ایسا اللہ تعالیٰ نے جمال اور خوبصورتی عطا کی. ٹھیک ہے, اور پھر کوئی غالباً تو کوئی 100 سال انہوں نے عمر پائی ہے, تو صرف چند بال تھے جو ان کی داڑھی اور سر کے بالوں میں آئے تھے. ٹھیک ہے, اور آخر دم تک بڑے خوبصورت چہرے والے, مسکراہٹ چہرے پہ ہوتی تھی, اور واقعتاً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کے صاحب جمال نظر آتے تھے. تو دیکھیں مختصر اور بڑی جامع سی دعا کا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. آپ کے ساتھ اس نے تعاون کیا, آپ کے کہنے پہ پانی پیش کیا ہے, اور اس دعا نے پھر کیا کمال کیا ہے. تو اس طرح دل سے خلوص سے آپ بھی اپنے ساتھ تعاون کرنے والے کو دعا دے دیں. ٹھیک ہے, اسی طرح دیکھیں نا سیدنا انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی, یہ دونوں ماں بیٹا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادمین میں سے تھے. سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ جو سیدنا انس کی والدہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی تھی. اور پھر اسی طرح ان کے بیٹے سیدنا انس, آپ ایک دفعہ ان کے گھر میں تشریف لے گئے. سیدنا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فوری طور پہ گھی نکالا, کھجوریں نکالی, اور وہ حلوہ بنا کر کے آپ کو پیش کرنے والی تھیں. لیکن آپ نے فرمایا بھائی یہ جو گھی ہے یہ ڈبے میں ڈال دو, اور جو کھجوریں ہیں وہ تھیلے میں ڈال دو, میں نہیں کھاؤں گا, انی صائم, آج میرا روزہ ہے. تو روزے دار جو ہے وہ حالات واقعات کے مطابق یعنی کہ نا بعض اوقات افطار بھی کر سکتا ہے, نفلی روزہ ہو, لیکن اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ افطار نہ کرے, دعا کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آپشن پہ عمل کیا. آپ نے روزہ افطار کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور آپ نے فرمایا یہ چیزیں اپنے اپنی جگہ پہ رکھو, اور پھر آپ نے دعا کر دی ان کے لیے. ان کے گھر کے کونے میں نماز پڑھی اور ان کے دعا بھی کی. تو سیدہ ام سلیم کہنے لگی اللہ کے رسول ان علی خویسہ, میرے گھر کا ایک خاص فرد ہے. فرمایا وہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا, یہ میری کل کائنات ہے, میرا لاڈلا بیٹا انس, یہ آپ کا خادم ہے, اس کو بطور خادم قبول کریں. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر 10 سال انہوں نے خدمت کی. آپ نے اس موقع پہ بھی پھر ان کے لیے دعا کی, اور جامع ترمذی کے اندر خود حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی, تو آپ نے مجھے 3 دعائیں دی. کتنی؟ 3 دعائیں دی. اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ واغفر لہ, اللہ اس کے مال میں, اس کی اولاد میں برکت عطا فرما, اللہ اس کی عمر لمبی فرما, دوسری دعا, اور تیسری دعا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما, اس کی مغفرت فرما دے. تو سیدنا انس فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے پہلی 2 دعائیں قبول ہوتی دیکھ لی ہیں. اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے, اس میں اتنی برکت دی ہے, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ انی لمن اکثر الانصار مالا, انصار قبیلے سے میرا تعلق ہے, اس وقت میں انصار کا سب سے امیر آدمی ہوں. اور جامع ترمذی کے اندر روایت کے اندر ہے کہ ان کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا, اور اس سے باغ سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے کیا اثر دکھایا, ٹھیک ہے, کہ وہ پھل 2 دفعہ لے کے آ رہا ہے باغ, اور اس باغ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر خود فرماتے ہیں کہ
مجھے میری بیٹی امینا نے بتایا ہے کہ حجاج بن یوسف کے بصرہ آنے تک میری اولاد کی اولاد، یہ ساری اولاد میں سے تقریباً 120 لوگ فوت ہو چکے. اس وقت غالباً یہ 80 کے قریب تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر، اور اس کے بعد تقریباً کو 20 سال کے قریب پھر مزید زندہ رہے، کو 100 سال کے قریب عمر پائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر بھی دی، برکت سے بھی نوازا ہے، اور جو ان کی اولاد حیات تھی وہ بھی 100 پلس تھی، یعنی 100 سے زیادہ بچے ان کی حیات بھی ہیں، اور 125 کے قریب اللہ کو پیارے ہو چکے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی بے پناہ برکت دی اور اولاد میں بھی برکت دی. کہتے یہ 2 دعائیں، ٹھیک ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھ لی. اور ورجوت المغفرہ، اور مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے جس اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے 2 چیزیں مجھے دنیا میں دے دی ہیں، وہ تیسری آخرت میں دے کے میری مغفرت کر کے جنت عطا کر دے گا. تو سامعین کرام، خلاصتاً یہ ہے کہ شریعت کے احکام ہمارے لیے بڑے ہی خوبصورت ہیں اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے والے ہیں. اس لیے جب بھی ہمارا کسی کے ساتھ تعاون کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے تو حسب توفیق اس کو کچھ نہ کچھ دیجیے، اور اگر نہیں ہے تو دعاؤں سے ضرور نوازیے اور خلوص دل سے دعا کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے دل سے نکلی ہوئی خلوص سے دعا وہ کسی کو وہ کچھ عطا کر دے جو آپ اپنے ہاتھوں سے نہ دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.